ممبر کو. فاضل ممبر بول رہے ہیں. تو جناب عالی بیٹھ جاؤ. لیکن جناب اسپیکر جی آپ نے یہ کہا، کل یہ کہا گیا کہ ہم اور بہت احترام ہے، عزت ہے آپ کے لیے. آپ نے جو یہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے یہ بڑی خوشائند چیز ہے. جب سیاسی قوتیں آپس میں بات کریں گی، پارٹیاں آپس میں بات کریں گی تو معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اور گو کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو گفتگو کرنی تھی یہاں کے ماحول کی وجہ سے وہ گفتگو کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میں پاکستان کو مقدم سمجھتے ہوئے اپنے سیاسی مفاد کے بجائے پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کروں گا کہ یہ ایوان جس کی ذمہ داری پورا پاکستان ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. جناب اسپیکر میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو 16ویں اسمبلی کے لیے، اور یہاں پہ منتخب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پورے پاکستان سے پاکستان کی عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ایوان میں ہونے والے انتخابات جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں اور وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ تمام الزامات، اندیشوں، خدشوں اور شکایتوں کے باوجود انہوں نے اس ایوان میں جمہوری عمل کا حصہ بنے، اور ان کو مبارکباد. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی شکایتیں، ان کے خدشات، اندیشے، الزامات، جناب اسپیکر آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو کوئی پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے، اس پہ تحقیق کرنے کے لیے. اسی طرح وزیر اعظم سے میں مطالبہ کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں تاکہ بات چیت کا، قانون کا، آئین کا راستہ اپنایا جائے شور کے راستے کے بجائے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی جمہوریت کا محور، سیاست کا مرکز ہے، اور سیاست کو گزشتہ 30-40 سال سے 50 سال سے یہ سیاست کو مداخلت کی شکایت رہی ہے. سیاست یہ سمجھتی ہے کہ مداخلت کی وجہ سے بار بار جمہوریت میں جو تعطل آتا رہا ہے، جو حکومت وقت سے پہلے رخصت ہوتی رہی ہیں، جو اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی ہیں، پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ بات ہی نہیں سمجھ پاتے بیچارے، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں تو بیچارے ناراض ہو رہے ہیں. کائنڈلی آرام سے سنیں ممبر کو. فاضل ممبر بول رہے ہیں. تو جناب عالی بیٹھ جاؤ. لیکن جناب اسپیکر جی آپ نے یہ کہا، کل یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت فارم 47 ہے، فارم غلط لگا دیا. ہماری شناخت 9047 ہے، فارم 47 نہیں 9047 ہماری شناخت ہے، اور فارم 45 ہمارے پاس ہے. فارم 45 ہمارے پاس ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں، لیکن یہ بات سننے کو خود تیار نہیں ہے. آج آپ کنٹینیو کرتے ہیں جناب عالی، جناب اسپیکر 2000 آپ بیٹھیں پلیز، آپ بیٹھیں جناب. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرنی ہے، آپ کے اسد پارٹی کے کیسر ممبر ہیں صاحب، وہ بھائی. جو یہ بات بھی نہیں سنیں گے. بہرحال جناب نہیں، یہ نہیں کرو.
जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नहीं नहीं ये नहीं छोड़ दे। जनाब स्पीकर, 2002 से 2024 तक, 2002 से 2024 तक इन 22 सालों में 5 इंतखाबात कमोबेश वक्त पे हुए हैं। जनाब तशरीफ रखें। अली मोहम्मद, आपके लिए भी बात कर रहे हैं, आप उस पर भी नाराज हो रहे हैं। आपसे मफाहमत की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप नाराज हो रहे हैं। भैया आए यार, आपने मेरी तकरीर खराब कर दी। बस तकरीर आप कहते ना एक बार में माटा का एक राशि से लग पाया। जनाब स्पीकर, 2002 से 2024 तक 22 साल से इंतखाबात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश वक्त पे हो रहे हैं। इन 22 सालों में 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। 5 दफा इंतखाबात हुए, 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। इन 22 सालों में 4 मुख्तलिफ जमातों ने वफाक में हुकूमतें बनाई हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि वजीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अब इस दफ़ा 9 और इनको मिलाकर 10 वजीर आज़म इस 22 साल में बदलते रहे। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को शिकायत थी कि जमहूरियत का तसलसल उनको दस्तयाब नहीं हुआ, इस 22 साल में जमहूरियत के तसलसल मौजूद रहा है। लेकिन क्या ये जमहूरियत का तसलसल खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम की जमानत बन सका है? नहीं बन सका है। जनाब स्पीकर, इस जमहूरियत के तसलसल के बाद भी हम आज देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें तो आईन माजूर, कानून मजबूर, इंसाफ मफरूर और अदालतें यरगमाल नजर आती हैं। हम ये समझते हैं कि इस 22 साल के जमहूरियत के तसलसल के बाद पाकिस्तान बहरानों के भंवर में घिरा हुआ है। हम ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी, वजीर आज़म साहब ने भी, हम सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी बहरान है, सबसे बड़ा बहरान माशी बहरान है, माली बहरान है। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। अगर आप खुद टैक्स अरबपति लोगों से नहीं लेंगे, अगर ज़राअत टैक्स नहीं देगी, अगर आपको ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाना तो जागीरदाराना निज़ाम पर आप टैक्स लगाएं। जनाब आली, इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। इस निज़ाम के बतन से वो कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। मैं ये समझता हूं कि ट्रेड डेफिसिट इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया और कोई आने वाले 20-25 साल में इसको दुरुस्त करने के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। लेकिन मैं इस ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा परेशान वो ट्रस्ट डेफिसिट है जो हमारे दरमियान, हमारी कौम के दरमियान मौजूद है। जनाब आली, मसला हम उस खतरे और हमें डर है कि पाकिस्तान कहीं को फाइनेंशियल बैंकरप्सी ना हो जाए। लेकिन वो जो मॉरल बैंकरप्सी ऑलरेडी हो चुकी है उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हम क्लैरिकल डिसऑनेस्टी पे तो कानून बनाते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इस मुल्क में तबाही मचा रही है उस पर हमने कभी गौर नहीं किया है। जनाब स्पीकर साहब, जो कुछ 4 दिन से इस ऐवान में हो रहा है, 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था जो लोग यहाँ बैठे थे
وہ یہاں بیٹھے تھے اور جو یہاں بیٹھے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی مسئلہ 2013 کی اسمبلی میں بھی تھا. وہ اسمبلی میں اس ایوان کے اندر سے شور باہر چلا گیا اور وہ دھمکی اور دھرنے سے اس ایوان پر دھواوے تک حالات وہی ہیں. یہ شور اور یہ شرابہ، یہ احتجاج، یہ جناب اسپیکر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے. یہ شور پھر مداخلت کو آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں بن پائے گا. آج بلاول بھٹو صاحب نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وفاق سے مزید ڈیولوشن ہونا چاہیے. اگر بلاول بھٹو صاحب یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی ہے وہ ایکیومولیشن آف پاور کیسے ثابت ہوئی ہے. سب سے پہلے صوبے ڈیوالو کریں جو سبجیکٹ اس کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھیجنے تھے. اور غیر معمولی حالات ہیں جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. جناب کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا، ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. فارم 47 ہم الحمدللہ فارم 45 رکھتے ہیں. جس کے بعد بھی فارم 45 ہے، مل کر اس انتخابات. اور معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے. 18 میں جس طرح جتوایا گیا تھا 24 میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے. یہ مل کر بات کرنا چاہیے. جس نے آپ کو جتوایا تھا اس نے آپ کو ہروایا ہو. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو 18 میں آپ جیتے تھے، 18 میں آپ جیتے تھے کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایوان میں اپنے اس الیکشن میں اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کو، سوراب گوٹ کے حمید اللہ کو، منگو پیر کے محمد نیاز کو، مچھر کالونی کی محبوب الاسلام کو، نادو آباد کے احمد فراز کو اور سراج الاسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں.